ایران امریکہ جنگ جو انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی تھی، اور جس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ ود ان اے نائٹ میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہوگی، ایک پوری تہذیب انہوں نے کہا کہ میں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ یہ وہ ڈائلاگ ہیں جو ہمیں مسلسل سننے کو ملے، لیکن یہ خطرناک ہوتی ہوئی جنگ اب اپنے انجام کی طرف پہنچتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو اس وقت تک میڈیا میں ڈسکس ہو رہی ہے یا جو حقیقت سامنے آئی ہے، وہ ایران کا جوہری پروگرام وقتی طور پر ترک کرنے کی خواہش کا اظہار یا اس کے اوپر رضامندی کا اظہار ہے، اور اس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ حالیہ دورہ فیلڈ مارشل کا انتہائی اہم جو ایران کے اندر موجود، اور اسی طرح پرائم منسٹر سعودی عرب کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سوال ہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں یہ سفارت کاری کر سکتے ہیں، دنیا کے اندر ہم یہ اتنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ اس وقت بھرا پڑا میڈیا بھی، اور ہر طرف سے جو ہے نا اس کو ایک بڑا اچھا جیسچر سمجھا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے ترکی میں ایک اجلاس کے اندر شرکت کی، تو اس کے اندر بھی انہیں بڑا اسپیشل پروٹوکول ملا۔ ہر دنیا کے ہر رہنما نے، طیب اردوان سے لے کے ہر ایک نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور شہباز شریف سے ملنا اپنے آپ کے لیے ایک اعزاز سمجھا۔ تو انتہائی فریکنس کا ماحول جو ہے تو وہ وہاں پر بھی دکھائی دیا۔ ان کی ویڈیوز بالکل واضح ہیں، ہر جگہ پہ دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ کردار ہم نے عالمی سطح پہ ادا کیا، نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا کردار ہے، وی شوڈ اپریشیٹ اٹ، اور اس کو اپریشیٹ کیا بھی جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کردار ہم اپنے ملک کے اندر، کیا اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا یہاں پر جو شعلے بھڑک رہے ہیں یا جو مسائل بنے ہوئے ہیں، کیا ان کو ڈریس کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ ہم تھوڑی سی انا پرستی کو یا اپنی تھوڑی سی اقتدار کا جو لالچ ہے اس کو چھوڑیں اور آگے بڑھیں، وہ بھی ادھر آگے بڑھیں، اور اس طرح مسائل کا حل ہو تاکہ ملک بھی ترقی کرے، قوم کو بھی خوشحالی ملے، اور یہاں پر بھی حالات بہتر ہو سکے؟ انہی سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اور تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا پاسبلٹیز ہیں اور کیا امکانات سامنے آ سکتے ہیں۔ میں میاں افتخار، اور آپ ہیں ہمارے سی نیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ۔ تو تفصیل سے شروع کرتے ہیں بات کو کہ پاکستان نے انتہائی مؤثر کردار ادا کیا۔ وہ ٹرمپ جو دنیا کو، ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی دھمکیاں دے رہے تھے، اور زیادہ ٹائم نہیں دے رہے تھے، ود ان اے نائٹ، اور پھر چند گھنٹے، اور دنیا بھر کے اندر اس کو خطرہ سمجھا گیا، ساری دنیا اس کے اوپر متحرک ہوئی کہ آخر یہ معاملہ کس رخ جا رہا ہے۔ کیونکہ اس جنگ نے پہلے خلیجی ممالک سارے کے سارے، آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ڈسٹرائے ہو چکے۔ جتنا نقصان ان کو پہنچ چکا شاید زندگی میں، تاریخ میں کبھی بھی نہیں پہنچا تھا۔ صحت ان کی ختم ہو چکی، اسی طرح تیل کے ذخائر ان کے ختم ہو چکے۔ کبھی وہاں پہ انویسٹر دوڑا جاتا تھا، اب دبئی کے بینکوں سے پیسہ سوئٹزرلینڈ شفٹ ہو رہا، بڑی تیزی کے ساتھ شفٹ ہو رہا، کہ وہاں پر یہ صورتحال بنی کہ انہیں اپنے امپلائیز کی سیلریز جو ہے نا وہ بھی ہاف کرنا پڑ گئی۔ یہ صورتحال اس وقت خلیجی ممالک کے اندر جاری ہے، اور یہ کس کا اثر ہے؟ اس جنگ کا اثر ہے۔ پاکستان بھی اس سے متاثر تھا۔ ایران کو مسلسل وہ خود کلیئر کر رہا تھا کہ اگر مجھے نشانہ بنایا گیا تو میں ان خلیجی ممالک کے اندر نشانہ ضرور بناؤں گا، ان مفادات کو بناؤں گا جن کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے، اور اس نے بنا کے دکھایا، اور بڑے ایفیکٹولی بنایا۔ اب معاملہ ان ساری خطرناک حدوں کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اب فائنل جو اکرڈ ہے، جو فائنل کانٹریکٹ ہے، I think it is going to be signed، کہ جلدی کسی وقت جو ہے نا وہ سائن ہو جائے گا۔ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ صورتحال پیدا ہوئی تو میں اسلام آباد کا رخ بھی کر سکتا ہوں، مطلب پاکستان جو ہے نا آنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے نہایت مؤثر کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ اب اگر یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ شاید کسی سے پلانٹڈ کوئی آرٹیکل لکھوا دیا یا کچھ، جب ہر حکمران خود بول رہا ہے اور ان کو پروٹوکول دے رہا ہے، جیسا قطر نے پروٹوکول دیا شہباز شریف کو، کبھی شاید سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو پوزیشن ہی کچھ اور تھی معاشی لحاظ سے، جس وجہ سے ہمیشہ ان کے نیچے لگے تھے، لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہو چکی۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا پاکستان یہاں سے آگے سٹینڈ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ لوگ تو سوچ رہے ہیں نا کہ ایران کے حالات
بہتر ہوئے, آبنائے ہومز کھل گئی, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جنگی ماحول ختم ہوا. میں سوچتا ہوں کہ اب پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے اس سے آگے اس کو کس طرح سے بڑھنا ہے اور کیا پالیسی اختیار کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی پالیسی یہی ہے, آپ نے بین الاقوامی سفارتکاری کی, بڑی کامیابی کے ساتھ کی, اسی جوش و جذبے کے ساتھ اگر آپ اپنے اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اپنے اندر بھی یہ سفارتکاری لانے کی ہمیں ضرورت ہے. سیاسی حالات جتنا قوم ڈیوائیڈ ہو چکی, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک گروپ کو چھوڑے اور دوسرے گروپ کی بات کرے, کوئی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنا عدم برداشت جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. آپ کسی ویڈیو کے اندر آپ کسی بھی طرح سے کچھ چھوٹی سی رائے کا بھی اظہار کر دیں, اس کے اوپر بھی آپ کو ایسے ایسے کمنٹس سننے کو, دیکھنے کو, لکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ کا اپنا معاشرہ بھی اتنا ڈیوائیڈ ہو چکا, اس قدر پولرائزیشن کا شکار ہو چکا. اس میں جتنے بھی کردار ادا کیا, کیا اسی جوش جذبے کے ساتھ اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے؟ ختم تو نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی ریشو کو ضرور کرٹیل کیا جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. پاکستان ایک طرف دنیا میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے. نئی دنیا جو سامنے آ رہی ہے, نئی دنیا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ عالمی سطح پہ حالات یکسر تبدیل ہو رہے ہیں, دوست بدل رہے ہیں, دشمن بدل رہے ہیں. پاکستان ان میں اچھے خاصے قد کاٹ کے ساتھ ٹھہرا. دنیا ساری کو, چین, رشیا, یورپنز اور ساری کی ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اس ملک کی اہمیت کیا تھی. پہلے ہم صرف روتے تھے کہ ہماری جغرافیائی پوزیشن بڑی مضبوط ہے, ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اب اس چیز کو کلیئر ہوئی بات کہ واقعی دنیا بھی اب اس کو ریکمینڈ کر رہی ہے کہ جناب پاکستان کی اہمیت کیا ہے. یہ سارا کچھ ہو چکا. اب اگلا قدم کیا ہے, وہ بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے درمیان میں ریکنسیلیشن ہو, دونوں طرف کو سمجھنا چاہیے, یہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے کردار ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی بھی ایسے پولیٹیشنز موجود ہیں جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں دل میں کچھ کرنے کی یا دماغ میں انہوں نے سوچا, شہباز شریف نے, فیلڈ مارشل نے, کہ ہم نے دنیا میں یہ کردار ادا کرنا ہے, انہوں نے کیا, ٹھیک, اور اس کے اندر کامیاب بھی رہے. اس وقت کامیاب رہے جب ساری دنیا مایوس ہو چکی تھی, ساری دنیا سوچ رہی تھی کہ نہیں بہت مشکل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنا یا ایران کو کسی بات کے اوپر قائل کرنا. اس وقت انہوں نے متحرک ترین کردار ادا کیا. خاص ساتھ نو ڈاؤٹ کہ انہیں ہیلپنگ ہینڈ ملا, چین کی طرف سے ملا, ترکیہ کی طرف سے ملا, مصر کی طرف سے ملا, ان ممالک کی طرف سے یہ سارے کے سارے ہیلپنگ ہینڈ ضرور ملے. لیکن مین جو یہ ساری سائیڈ سٹوریز تھی, ٹھیک, جو مین پلاٹ چل رہا تھا, جو مین سٹوری چل رہی تھی, وہ یہی چلا رہے تھے. اگر ہم دوسروں کے ساتھ یہ چلا سکتے ہیں تو کیوں نہ اپنے ملک کو اس سے آگے ہیرو بنانے کے لیے, اس سے بڑا ہیرو بنانے کے لیے, ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے, کیا ہم اپنے اندر جو ساری پولرائزیشن ہو چکی, جو ساری تقسیم ہو چکی, جو ڈیوائیڈڈ ہو چکے ایک دوسرے کی, کوئی پی ٹی آئی کے حق میں بات کر دے, کوئی نون لیگ کے حق میں بات کر دے, کوئی پیپلز پارٹی کے مخالف بات کر دے, برداشت ہمارے اندر ختم ہو چکی. اور ہم بالکل بھی اس کو تیار نہیں ہیں. بغیر سوچے سمجھے ہم اگر کوئی ویڈیو بنا دے, کوئی اپنی رائے کا اظہار دے دے, ہم اس کے اوپر بھی ایسے کمنٹس اس کو ذاتی طور پر لے کر کرتے ہیں کہ انسان شرما جاتا ہے کہ یہ کیا, میں نے تو جسٹ ایک رائے دی, ایک جسٹ بات کی, لیکن اس کے اوپر یہ رد عمل, اس کے اوپر یہ ریئیکشن. حالانکہ اس ماحول کے اندر جب ہر ایک کو حق حاصل ہے, جب ہر ایک کو اظہار رائے کا آزادی کا حق حاصل ہے, سب کچھ ہے, تو اس ماحول کے اندر کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب اگر اس ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو بہت ضروری ہے ہم اسی پالیسی کو اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ کریں, بہت امپلیمنٹ کریں. جب کریں گے تو اس کے پازیٹیو رزلٹس بھی آئیں گے. بہت سارے پولیٹیشین اسی محمود خان اچکزئی کو ہی آگے فرنٹ پہ رکھ لیا جائے تو یہی ریکنسیلیشن کے اندر بہت سارا کردار ادا کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے, تاکہ اب جہاں پہ دنیا میں ہم جس سٹیج پہ پہنچ گئے, جس سٹیچر پہ یہ ملک اس وقت پہنچ گیا, اس کو آگے بڑھایا جائے, اس کو مزید آگے لے کے جایا جائے. وہ پولیٹیکل کیسز جو بنائے ان کو خاتمے کی طرف چلا جائے. سوچیں ذرا کہ ایران اگر جوہری پروگرام سے, یورینیم افزودگی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے, نو ڈاؤٹ ابھی بہت کچھ جو ہے نا وہ بڑے تگڑے بیانات چل رہے ہیں, ادھر سے بھی چل رہے ہیں, ادھر, اور یہ چلتے رہنے ہیں, ٹھیک. جبکہ اندر کی سٹوری یہی ہے کہ یہ ایران کو رضامند کرنے پر کامیاب ہو گیا. وہ بے شک انہیں 5 سال کے لیے اس کو روکنے پر تیار ہو گیا, 20 سال کے لیے روکنے پر ہو رہا ہے. خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ $20 ارب
کی مد کے اندر وہ یہ سٹیپ لینے کے لیے تیار ہے. اگرچہ باقر کالباف کی طرف سے بیان آیا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، لیکن چونکہ دنیا میں بھی اپنا عزت مقام رکھنی ہے، بہت سارا جانی نقصان بھی برداشت کر چکے ہیں، مالی نقصان بھی بہت سارا ہے، ٹھیک. اور جنگ نو ڈاؤٹ بہت سارے لوگوں کے بقول جیتی بھی ہے، بڑے وقار کے ساتھ انہوں نے اس جنگ کو لڑا بھی ہے، سارا کچھ کیا، لیکن ابھی بھی جس سٹانس لیا وہ اپنے ملک اور قوم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے سٹانس لیا. اگر ایران کو جوہری پروگرام پہ آمادہ کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ بنائے ہومس میں آپ ایک میٹنگ کرتے ہیں ان کے صدر کے ساتھ اور وہ مان جاتے ہیں اور ساتھ ہی اناؤنس کر دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر ہم اتنا ہی اسٹیمنا اور اتنا ہی اپنے اندر ساری چیز کو شو کریں کمپرومائز کرنے کی، تو کیا اپنے ملک کے اندر اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تاکہ ہمارے ہاں یہ مسائل حل ہوں؟ ہمارے ہاں یہاں پر جو کسان رول ہے کچھ نہیں مل رہا، یہاں ہماری جو پالیسیز ہیں ہم کیوں نہ اس کو جو ہے نا اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی طرف بڑھیں. تو یہ ہمارے بہت سارے ابھی بھی سیاستدان موجود ہیں. ہم بہت برا کہتے ہوں گے اسی صدر کو، آصف علی زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ٹھیک. اگر یہ کہا جاتا ہے تو آگے بڑھنا چاہیے. نواز شریف صاحب زندہ بیٹھے ہیں، آگے بڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے لیڈرز بیٹھے ہیں جن کے اوپر اتفاق کیا جا سکتا ہے، ریلائی کیا جا سکتا ہے. عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھ بجائے اس کی کہ ان کو جیلوں میں ہی رکھا جائے تو ان ساری مفاہمت کو کیا جا سکتا ہے. ادھر سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. بیرسٹر گور موجود ہے، گزشتہ 2 روز سے اپنی پوری جدوجہد کر رہا ہے بشرا بی بی کو کسی طرح سے ریلیف ملے، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہے. اپنے لیڈرز کو بھی روکنے میں کامیاب ہوا کہ جناب آپ نے سوشل میڈیا پہ یا کسی جگہ پہ کوئی ایسا بیان نہیں دینا کہ جس سے معاملات خراب ہو جائیں. ان کی بیماری سامنے آ گئی ہے، ٹھیک. یہ سارا کچھ ہو گیا. تو اگر یہ شخص بھی یہ کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کردار ادا کر سکتا ہے، تو ہمیں سوچنے کی ضرور ہے. دوسرے کی رائے کا احترام کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے. اگر کسی نے بات کر دی، میرے دماغ میں صرف یہی فٹ ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تو ہم اسی کے اوپر ڈٹے بغیر سوچے سمجھے دوسرے کو گالی دینا بھی شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. اگر اتنا بڑا مسئلہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس سے ساری دنیا تنگ آ چکی تھی، نیٹو چھوڑ گیا، نیٹو کو اب بھی دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کن لفظوں میں کاغذی شعر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے، ٹھیک. اب بھی وہ کہہ رہا ہے اس مسئلے سے دور رہنا. پاکستان جیسا ملک جو نہ 3 میں تھا نہ 13 میں تھا کچھ دن پہلے تک، اس جیسے ملک کے پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل کی، آرمی چیف کی، اس کی تعریفیں کرتا ہوا شخص تھکتا نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، صرف ہم اس کو باعث نظر سے نہیں دیکھ سکتے، ایک رائے دے سکتے ہیں کہ جناب ہم یہ پالیسی اپنے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس کا ہمیں پازیٹیو نتیجہ یہ ملے گا کہ اس ملک کو ہم کہیں نہ کہیں سٹینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ کے.